نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم سورہ کہف کو ہی کنٹینیو کریں گے، جیسا کہ لاسٹ ٹائم جو تھا ہم نے آیا نمبر 49 تک کور کیا تھا، اور آخری بات جو تھی خاص ہم نے نامہ اعمال کے بارے میں جو تھی کہ انسان اس دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے کہے گا کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو میری چھوٹی یا بڑی بات کوئی چھوڑی ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ آگے ہم آیا نمبر 50 ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، پھر جو کہ ابلیس کا ذکر جو ہے وہ بار بار قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز اے ریمائنڈر ہمیں یاد کرواتے ہیں۔ تو آج یہاں سے بھی جو ہے اس کا ذکر دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑا سا ڈیفرنٹ وے شروع کرتی ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ تو یہاں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایون سورہ بقرہ سے لے کے اینڈ تک بار بار ابلیس کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس سب فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب اس نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ کینا من الجنی، یعنی کہ وہ جنوں میں سے تھا، وہ جن تھا، یعنی کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا۔ اس نے نافرمانی اپنے رب کی، تو پھر کیا تم اس کو اپنا بناتے ہو دوست مددگار مجھے چھوڑ کر؟ وہ تمہارے لیے دشمن ہے اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے، یعنی کہ جو اس کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن جو اس کو فالو کرے گا تو اس کے لیے بھی پھر برا بدلہ ہے۔ تو جیسے کہ اس کی سٹوری کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ اتنا یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار تھا اور عبادت گزار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس چیز کے لیے جیسے ریوارڈ کے طور پر اس کو تھا تو جن، لیکن اس کو فرشتوں میں رکھا ہوا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ فرشتوں کے ساتھ رہتے رہتے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ان کو سجدہ کریں، تو اس نے فوراً انکار کر دیا اور اپنے آپ کو یعنی کہ بہتر سمجھا۔ جب اس سے جیسے کہ ڈفرنٹ مقامات پر آتا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے انکار کس وجہ سے کیا، تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کو آپ نے جو بنایا ہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور گارے سے بنایا، وہ بھی بدبودار مٹی ہے، تو مجھے آگ سے بنایا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ تو اسی وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات جو تھی وہ پسند نہیں آئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فوراً جو تھا وہاں سے جنت سے نکلنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے، اور 5000 یاد رہے کہ 5000 سال کی عبادت جو تھی اس کے منہ پر دے ماری۔ تو آج ہم دیکھیں اگر اپنی حالت، تو ہم چند سجدے کر کے یا تھوڑا سا کچھ بھی کر کے نیک کام تو پھولے نہیں سماتے، اور دوسروں کو سب سے پہلے دوسروں کو حقیر سمجھنا، اگر دین کی سمجھ تھوڑی سی زیادہ آ جاتی ہے تو پھر بھی ہم دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھتے ہیں یہ ایسی بیماری ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی، کبھی آپ کی باڈی لینگویج سے، کبھی آپ کے دیکھنے کے انداز سے، کبھی آپ کی باتوں کے، تو کئی لوگ تو اللہ اکبر کے لمٹ ہی چھوڑ جاتے ہیں کہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے، دوسروں کو اپنے آپ کو بہتری ہر وقت
اسی چکر میں کہ ان کی جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا کہ میں سے وہ آگے نکلتے ہی نہیں ہیں. تو اس سے ہمیں بہت بڑا لیسن ملتا ہے کہ دیکھیں کہ اس نے اتنا عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نکل جا. پھر دیکھیں کہ اس کی رٹائی کنٹینیو قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی اس غلطی سے باز نہیں آتا. جیسے کہ غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی جب آدم علیہ السلام نے اس اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود جو تھا وہ درخت کا پھل جو تھا وہ چکھا. لیکن کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے فوراً ہی جو تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، لیکن ابلیس جو تھا وہ اکڑ گیا. تو آج بھی اگر کسی سے ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، نہ کہ اپنی غلطی پر انسان ڈٹا رہے اور اسی کو کہے کہ میں ہی صحیح ہوں، دوسرے کی سننا پسند نہ کرے. تو یہ بات پھر جو ہے غلط ہو جائے گی، کیونکہ انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے. یہ نہیں کہ غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی پہ ڈٹ جانا یہ کام جو ہے یہ غلط ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود ہم کر جاتے ہیں، تو پھر ہمیں جب یوں ہی احساس ہوتا ہے اندر سے علام ضرور انسان کے بچتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو ہر انسان کے اندر رکھا ہے. تو اندر سے آواز ضرور آتی ہے کہ فلاں کو تم نے ابھی نیچا دکھایا ہے، فلاں کے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا، یہاں پر تم اپنا آپ بڑا ثابت کر رہے تھے. تو جب اندر کی آواز کو انسان شروع میں ہی جب اس کو غور سے سن لیتا ہے تو اس کی کریکشن بھی کر لیتا ہے. تو جب اس کو دبا کے ہر وقت یہی کہتا ہے کہ آئی ایم رائٹ، میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں، تو پھر جو ہے انسان ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو پھر غلط اور صحیح میں جو ہے وہ فرق کرنا ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ تمہارا دشمن ہے اور تم دیکھو اس کو بھی اور اس کی اولاد کو، یعنی جتنی بھی اس وقت ابلیس کی نفری ہے اس کی اتنی فوجیں ہیں، جیسے فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اسی طرح اس کی بھی ہے. تو تم اس کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، اور وہ تو تمہارا دشمن ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور مقام پر فرماتے ہیں کہ وہ دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. اور دیکھو کہ میں نے ان سے مدد نہیں لی تھی جب آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور نہ اس وقت ان کی مدد لی جب خود انہیں پیدا کیا، اور میں نہیں بنایا کرتا گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست دست بازو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور اس روز اللہ سبحانہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو فرمائیں گے کہ بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک بناتے تھے. تو وہ انہیں پکاریں گے، پس وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اور ہم حائل کر دیں گے ان کے درمیان ایک آڑ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن پھر جو آج ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے ہیں، اس دن جو آج جس کے ساتھ مجھے شریک کرتے ہیں، مجھے چھوڑ کے ان کو اپنا دوست بناتے ہیں، تو جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم کہیں گے کہ لاؤ میرے شریکوں کو نا. تو اس دن کیا ہوگا کہ وہ ان کو پکاریں گے لیکن ان کا جواب کوئی نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیں گے. پھر آگے انشاءاللہ آخری آیت 53 کو ہم دیکھتے ہیں. آج کا لیکچر پھر کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور دیکھیں گے مجرم جہنم کی آگ کو اور وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور نہ پائیں گے اس سے نجات پانے کی کوئی جگہ. یعنی کہ جب وہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے آج تو ہمیں سزا مل کر ہی رہے گی. اللہم لا تجعلنا منہم. تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو میں کمپلیٹ کروں گی، اور اگین غور و فکر کریں ان آیات میں اور اپنا محاسبہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے.
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔